اور حضور غوث پاک سبحان اللہ محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور غوث الاعظم عبد القادر جیلانی۔ اور آج کے یہ جو بھی پچھلے ایام میں یہ جو مہینہ شروع ہوا، اس کو کئی نسبتیں ہیں۔ اس ماہ ربیع الثانی کو، جس کو ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کئی نسبتیں ہیں۔ اسی مہینے میں حضور غوث الاعظم عبد القادر جیلانی آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی مہینے میں غازی اسلام غازی علم الدین شہید آپ کا یوم عرس ہے، اور اسی مہینے میں حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی آپ کا یوم وصال ہے۔ تو اسی طرح اس مہینے کو کئی نسبتیں ہیں، اور جس ہستی کا ہم آج ذکر کرنے لگے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو مقام و مرتبہ، جو درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کی صفوں میں تھا، جو مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کی صفوں میں تھا، وہی مرتبہ اولیاء کی صفوں میں حضور غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کو تھا۔ اور ہمارے بزرگ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، اور جو مقام حضور کو تھا وہی اسی طرح کا مقام حضور غوث الاعظم عبد القادر جیلانی آپ کو اولیاء کے درمیان ہے۔ جس طرح ستاروں کا مقام، ستاروں کے درمیان چاند کا مقام ہے، اسی طرح اولیاء کے درمیان حضور غوث پاک آپ کا مقام ہے۔ تو ان کو یہ شان ملی کس طرح، یہ مقام ملا کس طرح، اور آپ کا مقام ادھر لوگ تو حضور کی شانوں کو نہیں نہ مانتے۔ حضور غوث پاک آپ کے پاس ایک یہودی اور ایک عیسائی آ گئے، اور ان کا سوال کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے نبی نے مردہ زندہ کیے ہیں یا نہیں؟ عیسائی کہتا تھا کہ میرے نبی نے مردہ زندہ کیے ہیں، اور یہودی کہتا تھا کہ ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیے ہیں۔ تو ان کا سوال حضور غوث پاک سے یہ تھا کہ کیا آپ کے نبی نے مردہ زندہ کیے ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم حضور کی شان پوچھتے ہو، تم حضور کی عظمت پوچھتے ہو، تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ حضور نے مردے زندہ کیے ہیں یا نہیں؟ فرمایا کہ وہ تو حضور کی ذات ہے نا، حضور کی ذات تو وراء الورا ہے نا، تم میرے ساتھ چلو اور مجھے بتاؤ کہ کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، وہ عبد القادر کر دے گا۔ فرمایا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، وہ عبد القادر کر دے گا۔ تو وہ آپ کو ایک پرانے قبرستان میں لے کے گئے، اور جب اس قبرستان میں گئے تو ایک بہت ہی سب سے پرانی قبر پہ آپ کو لے کے گئے، اور کہنے لگے کہ اس قبر میں آپ مردے کو زندہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تمہارا نبی عیسیٰ جب مردے کو زندہ کرتا تھا تو آپ کیا فرماتے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا کہ آج ادھر وہ بات نہیں چلے گی، کیونکہ یہ بات جو ہے نا یہ حضور کی آ گئی، اور اعلیٰ حضرت نے بھی حضور غوث پاک سے اسی طرح محبت نہیں فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے اس طرح یہ بات نہیں فرمائی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور کی ذات کے سامنے، حضور کی بارگاہ میں احمد رضا حضور غوث پاک کو سفارشی کے طور پہ لے کے جائے گا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ آج جو ہے نا ادھر یہ تبدیل ہوگا، آج یہ بات تبدیل ہوگی۔ فرمایا بتاؤ تمہارے نبی کیا فرمایا کرتے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو فرمایا کہ نہیں، عبد القادر یہ بات نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا قم باذنی، کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، تو یہ تو حضور غوث پاک کی شان ہے۔ اور یہ آپ کو مرتبہ اور مقام ملا کیسے؟ جب بھی کوئی بھی اللہ کا بندہ ہوگا، اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، فقہاء ہوں گے،
کوئی بھی محقق ہوگا، مدقق ہوگا، مفسر ہوگا، کوئی بھی جناب مناظر ہوگا تو اس کے پیچھے اس کی والدہ اور اس کے والد کا کردار ضرور ہوگا، اس کے پیچھے اس کی والدہ کی صحبت۔ اور بڑے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ماں اچھی ہو اور اس کی تربیت اچھی ہو تو پھر ہی اولاد اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ کی والدہ، یہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آپ کی والدہ نے آپ کے آستین میں 40 دینار جو ہے نا وہ سی دیے۔ جب آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف روانہ کیا تو آپ کی والدہ نے آپ کی آستین میں، آپ کے کرتے کی آستین میں جو ہے نا 40 درہم سی دیے، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، حضور نے فرمایا سچائی جو ہے وہ انسان کو بلند کرتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے نصیحت کی کہ عبد القادر جھوٹ کبھی نہیں بولنا، تو آپ نے وہ نصیحت کو یاد رکھا۔ اور جب قافلہ کئی دنوں میں پہنچتا تھا، جب رستے میں رات ہوئی، جنگل سے قافلہ گزرا تو چور اور لٹیرے اس پہ حملہ آور ہوئے، تو چوروں نے سمجھا کہ اس بچے کے پاس کیا ہوگا، تو انہوں نے جب پورے قافلے کو لوٹ لیا تو جاتے جاتے ایک ڈاکو نے حضور غوث پاک آپ سے پوچھا کہ اے بچے تیرے پاس بھی کوئی شے ہے؟ اس نے مذاحتاً آپ سے پوچھا کہ تیرے پاس بھی کوئی شے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو وہ حیران ہوا کہ چھوٹے بچے کے پاس اور 40 دینار اس کے پاس کدھر آئے؟ اور جب اس نے آپ کی آستین کو کھولا، آپ کی آستین میں دیکھا تو اس میں واقعتاً ہی 40 دینار تھے۔ تو وہ گیا اپنے آقا کے پاس، اپنے مالک کے پاس گیا اور سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ایک بچہ ہے، اس کی آستین میں 40 دینار تھے اور سیے ہوئے تھے، ہم اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے تھے، ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں، اور اس نے خود ہمیں بتایا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس نے کہا اس بچے کو لے کے آؤ۔ جب حضور غوث پاک کو لایا گیا تو اس نے پوچھا کہ بتائیں، چوروں کے سامنے تو مال کو چھپایا جاتا ہے، ڈاکوؤں کے سامنے تو اپنی دولت کو، مال کو چھپایا جاتا ہے، تو تم پہلے شخص ہو، پہلے بچے ہو جو تم نے ہمیں بتا دیا کہ میری آستین میں 40 دینار سیے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری والدہ کی نصیحت تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ میری ماں کی مجھے کی ہوئی یہ نصیحت تھی کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ آپ کی اس بات سے اتنا متاثر ہوا تو اس نے کہا کہ اب اور کہیں نہیں بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پہ توبہ کریں گے اور بیعت کریں گے۔ تو ان چوروں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ کے ہاتھ پہ ہی توبہ کی، اور قافلے کا جتنا بھی لوٹا ہوا مال تھا سارا قافلے والوں کو واپس کیا۔ تو ابھی تو آپ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، ابھی تو آپ علم کی گھر سے باہر نکلے تھے، اور سوچیں کہ آپ کا ابھی علم حاصل کرنے جاتے ہوئے یہ مقام ہے، تو جب آپ نے علم حاصل کیا ہوگا تو پھر آپ کا کیا مقام ہوگا۔ یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور غوث پاک آپ کے والد جن کا نام عبداللہ صومعی ہے، بڑے ہی مشہور بزرگ تھے، تو آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے اور گرمی کی شدت تھی، پیاس کی شدت سے آپ نے جب نہر میں لہرتا ہوا جب آپ نے ایک سیب دیکھا تو آپ کا دل کیا کہ میں اس کو کھاؤں۔ آپ نے اس سیب کو نکالا، اس کو دھویا اور آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ جب سیب کھایا، اپنے وہ بھوک کی جو شدت تھی آپ نے جب وہ ختم ہوئی تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ عبداللہ تو نے یہ کیا کر دیا، یہ تو تیرا تھا ہی نہیں، یہ تو تیری ملکیت ہی نہیں تھی، یہ تو تیرا مال ہی نہیں تھا، اور تو نے بغیر اس کے مالک سے پوچھے تو نے یہ سیب کھایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جس طرف سے وہ سیب آ رہا تھا نا میں اسی طرف چلنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں چلتا گیا تو میں نے ایک جگہ میں بڑا ہی ہرا بھرا لہراتا ہوا ایک سیب کا باغ دیکھا، تو میں نے کہا ہو نہ ہو یہ اس سیب کے ساتھ تعلق ضرور ہے۔ تو وہ گیا، سیب کے باغ کا جو مالک تھا اس کو ملا، اس نے بھی آپ کو جب آپ کیونکہ سید زادے تھے، آپ کی جب اس نے آپ کی شکل و صورت دیکھی، آپ کا مقام وہ پہچان گیا، آپ کی بڑی اس نے مہمان نوازی کرنے کے بعد تو آپ نے بتایا کہ میں کوئی مہمان نوازی کروانے نہیں آیا، بلکہ آپ کے باغ کا ایک سیب جو خود ٹوٹ کے نہر میں گرا اور وہ لہرتا ہوا تیرتا ہوا میرے پاس سے گزرا، تو میں نے اس کو آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ تو میں صرف اس چیز کا
آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ یہ آپ مجھے معاف کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ تو وہ بھی اہل نظر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو نے میرا بغیر اجازت میرے باغ کا سیب کھایا ہے تو اب اس کی معافی تجھے نہیں ملے گی، لیکن ہاں ایک شرط ہے، ایک شرط میں تجھے اس کی معافی مل سکتی ہے کہ پورے 12 سال جو ہے نا تو میرے باغ میں میری خدمت کر، اور 12 سال بعد تجھے اس گناہ کی معافی ملے گی۔ تو آپ اللہ کے بندے تھے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں پورے 12 سال جو ہے نا تیرے باغ کی راکھی کروں گا، تیرے باغ کی گوڈی کروں گا، تیرے باغ کی رکھوالی کروں گا، تیری خدمت کروں گا، کیا پھر میرا گناہ یہ معاف ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہاں معاف ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 12 سال گزر گئے، 12 سال آپ نے اس باغ کی راکھی کی، ادھر گوڈی بھی کی، ادھر اس بندے کی خدمت بھی کی۔ 12 سال بعد اس بندے نے کہا کہ اے عبداللہ جا اور میرے لیے ایک سیب توڑ کے لا۔ آپ جب سیب توڑ کے لائے تو اس نے اس سیب کو اس طرح دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ 12 سال ہو گئے تجھے باغ کی راکھی کرتے ہوئے، پورے 12 سال ہو گئے تجھے اس کو پانی دیتے ہوئے، اس کی گوڈی کرتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، تو کیا 12 سال میں تجھے ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا کہ سیب کس طرح کا کھانے والا ہوتا ہے؟ یہ کچا سیب تو میرے پاس لے کے آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے مجھے، جس نے اس پروردگار عالم کی مجھے قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کہ میں نے اگر ان 12 سالوں میں ایک بھی نظر اٹھا کے سیب کی طرف دیکھا ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایک سیب میں نے کھایا تھا اور 12 سال ہو گئے ہیں کہ میں ابھی اس کی سزا برداشت کر رہا ہوں، تو اس کے بعد یہ 12 سال گزرے کہ میں نے اوپر اس طرح آنکھ اٹھا کے سیبوں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیرے 12 سال پورے ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کیا اب میری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ گناہ معاف ہو جائے گا، اس کی معافی مجھے مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے پھر، وہ بزرگ تھے، اہل نظر تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی بھی تجھے اس کی معافی نہیں ہوگی، ابھی میری ایک اور شرط ہے۔ آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ آپ کی شرط پہلے دن سے یہ تھے پوری ہوگی تو آپ چھوٹ سکتے تھے۔ اس نے کہا نہیں، میری ایک شرط اور ہے، جب وہ بھی تو پوری کرے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ سے تجھے معافی مل سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ بتائیں مجھے آپ کی کیا شرط ہے؟ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، گونگی ہے، اپائج ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ وہ اپنے قدموں پہ چل سکتی ہے۔ فرمایا کہ میری اس بیٹی سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا، میری شرط یہ ہے۔ تو آپ نے اور دیکھیں کہ یہ شادی کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا، یہ نکاح کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہوتا ہے، بندے کو پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ ایک ہی شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنا پڑتی ہے، ایک ہی شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میرے اس عمل سے مجھے اپنے اس گناہ کی جو ہے معافی مل سکتی ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو ان بزرگوں نے آپ کا نکاح کروایا، نکاح پڑھایا۔ جب نکاح ہو گیا تو آپ دلہن والے کمرے میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ادھر جو عورت تھی نہ وہ اپائج تھی، نہ وہ گونگی تھی، نہ بہری تھی، نہ وہ نابینا تھی۔ تو آپ پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے واپس آئے اور ان بزرگوں کے کمرے کی جو چوکٹ ہے ان کے ساتھ آپ کا یہ سر لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی اپائج ہے، تو یہ تو آپ کی بیٹی نہیں ہے، کمرے میں تو ایک اور حسین عورت ہے جو نہ اپائج ہے، نہ گونگی ہے، نہ بہری ہے، نہ نابینا ہے، تو آپ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے یہ وہ عورت نہیں۔ تو وہ بزرگ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ کہ میری بیٹی، میں نے تجھے کہا کہ وہ اپائج ہے، وہ اپائج اس طرح ہے کہ وہ کبھی غیر محرم کی طرف، کسی برائی کی طرف کبھی چل کے نہیں گئی۔ وہ میں نے کہا کہ اب گونگی ہے تو وہ گونگی اس طرح ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی۔ میں نے کہا کہ وہ بہری ہے، وہ بہری اس طرح ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ میں نے کہا کہ وہ نابینا ہے، وہ نابینا اس طرح ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں کہ جب مائیں اس تقوی اور پرہیزگاری اور اس کردار کی مالک ہوتی ہیں، جب باپ اس طرح کی کردار کا مالک ہو کہ ایک سیب کی وجہ سے 12 سال کسی کی خدمت میں گزار دے، کسی کی باغ کی راکھی میں گزار دے، تو پھر جب ان میں سے شہزادہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی کے جیسا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے حضرت بایزید بسطامی کے کردار کے مالک ہوں،
تو پھر آپ ان کی تربیت درست کریں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کے جانشین ہوں تو ان کی تربیت درست کریں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے عبد القادر جیلانی کے جانشین ہوں تو پھر ان کی تربیت درست کریں۔ اور ماں کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جب آپ نماز کی آپ کی والدہ آپ کو نماز کی صرف عادت ڈالنے کے لیے تو فرمایا کرتی تھی کہ فرید نماز پڑھا کر، تو آپ عرض کرتے تھے کہ ماں جی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ تو آپ کی والدہ فرمایا کرتی تھی کہ فرید نماز پڑھنے سے جو ہے نا وہ شکر ملتی ہے، کیونکہ شکر آپ کو بہت پسند تھی، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ گنج شکر لکھا جاتا ہے۔ تو آپ کی والدہ کیا کام کرتی تھی کہ آپ کی مصلے کے نیچے ایک شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھی۔ آپ نے نماز پڑھنی، نماز پڑھ کے مصلے کو اٹھاتے تھے تو اس میں شکر کی ایک پڑیا ہوتی تھی، تو آپ بڑے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن والدہ جو ہے وہ کسی کام کی غرض سے باہر گئیں، نماز کا وقت ہو گیا اور آپ پریشانی کے عالم میں تھی کہ آج میرا جو بھرم ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے تو فرید کو یہ کہتی ہوں فرید نماز پڑھا کر، شکر ملتی ہے اور میں شکر رکھتی ہوں، فرید وہ شکر شوق سے کھاتا ہے، تو آج اگر فرید کو شکر نہ ملی تو اس کا بھرم ٹوٹ جائے گا، میرا بھی بھرم ٹوٹ جائے گا۔ اے میرے باری تعالیٰ آج میرے بھرم کو برقرار رکھنا۔ جب آپ کی والدہ گھر میں آئی تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو فرماتی ہیں کہ فرید بیٹا نماز پڑھ لی؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے نماز تو پڑھ لی، لیکن جب آپ کے لبوں پہ لیکن آیا تو آپ کی والدہ کا دل لرز گیا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ لیکن سے کیا مراد ہوگا، لیکن بابا فرید الدین آپ فرماتے ہیں کہ لیکن آج جو شکر تھی نا وہ بڑی مزے کی تھی، آج اس کی چس ہی وکری تھی، آج اس کا سواد ہی الگ تھا۔ تو آپ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے اور فرماتی ہیں کہ اے فرید یہ جو آج تیری والدہ نے شکر رکھی ہے نا، جو تو نے کھائی ہے، یہ تیری والدہ نے نہیں رکھی بلکہ یہ خود رب ذوالجلال نے رکھی ہے۔ دیکھیں کہ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں گے تو پھر بیٹے عبد القادر جیلانی کے جیسے ہوتے ہیں۔